او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیدر بانی کا وہ روح اللمیم اور مسند ناز وہ عرش بریم، پہنچا وہاں پہ کوئی نہیں بلغ العلا بے کمالے، کفر و شرک سب دور کیا، جور و جفا کافور کیا، سارا جہاں پر نور کیا، کشف الدجا بجمالی۔ کبھی شکوہ زباں پہ آیا نہیں، کسی ایک کا دل بھی دکھایا نہیں، کوئی منگتا خالی لٹایا نہیں، حسنت جمیع خصالی، جو درود پہ پہنچاتا ہے اللہ اس کو اپنا بناتا ہے، میرا مالک خود فرماتا ہے صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب آپ محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا، تمام آپ پڑھیں محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا۔ لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے، مل کے کہہ لیں لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے، ویکھو ویکھو میرے ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے رخ سار، لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی، تک لیندی زلیخا دے ایک بار محمد نو کہندی، لب بڑے سونے رخ سونے نے، لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے، ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے رخ۔ میرے شیخ فرمانے نے کہ حسن مصطفیٰ کی بات کرو، جو بھی حسن مصطفیٰ کی بات کرتا ہے میرا کریم رب اس کا ظاہر بھی اجلا اور عمدہ فرما دیتا ہے، اس کا ظاہر بھی سونا ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی سونا۔ تو جو چاہتا ہے میرا ظاہر باطن حسین ہو جائے، وہ حسن مصطفیٰ کے جو تذکرے ہیں وہ دن رات جپتا رہے تو اللہ پاک اس کا حسن میں اضافہ فرما دیتے۔ تو آپ پڑھیں نا مل کر، لب بڑے سونے رخ سار، آکھیا صدیق نے سواری بڑی سونی ہے، آکھیا صدیق نے سواری بڑی سونی ہے، سونے فرمایا سونے فرمایا سوار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے رخ سونے نے، دو تیرے رسول دے بیٹے نے بطول دے،
دو تیرے رسول دے بیٹے نے بطول دے جنتاں دے دوویں جنتاں دے دوویں سردار بڑے سونے نے لب بڑے سونے روخ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا درود و سلام نذرانہ عقیدت و محبت آقا نعمت اسوہ آدمیت محسن انسانیت بانی کعبہ کی دعا ابن مریم کی بشارت معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس طیب طاہر اکمل مکمل بارگاہ میں اپنی ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین عوام اہل سنت پیارے بھائیوں، آج کی یہ خوبصورت نشست جمعۃ المبارک کی ہے۔ یہ ماہ سیام کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور آج ہمارا عنوان ہے وہ حسن معاشرت ہے۔ حسن معاشرت، اس معاشرے کو خوبصورتیاں کیا ہیں اور کس طرح خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے کام ہمارے ایسے ہیں جو ہمارے تھے تو نہ، مگر ہم نے ان کاموں کو بہت زیادہ ترجیح دی ہے۔ جنہیں وقت دینا ہی نہیں تھا انہیں بھی ہم نے بہت زیادہ وقت دیا ہے۔ تو آج جو دوران خطبہ میں نے پوری آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 تلاوت کی، جس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ ایمانداروں سے بات کی ہے میرے رب نے، فرمایا ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جس دشمن کے بارے میں بتایا جائے، بندے کو پتا بھی یہ میرا دشمن ہے، تو بندے کو اپنے دشمن سے ہر وقت اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ دو دشمن ہیں انسان کے، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں تیسرا بھی دشمن ہے۔ مومن کی ایک دنیا میں دشمن ہے، شیطان بھی دشمن ہے اور نفس بھی دشمن ہے۔ اب ہم آئے سیام میں بیٹھے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ مساجد کی رونق اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ مساجد میں جو بندے نہیں بھی آتے تھے اب وہ بھی آنا شروع ہو گئے۔ شیطان تو قید ہے، جو حدیث پاک میں بتایا گیا، شیطان تو ماہ سیام کی ابتدا میں چاند نظر آتے شیاطین سارے کے سارے قید کر دیے جاتے ہیں۔ وہ چاند نظر آئے گا تو انہیں اپنی گرفتاری سجائی ملے گی۔ بندے اب بھی جو گناہ نہیں چھوڑ رہے، رمضان شریف میں بھی مختلف جس کا جو شعبہ ہے اس میں اچھے بھی بندے ہیں برے بھی بندے ہیں، تو جو کام ابھی تک بھی برے نہیں چھوڑ رہے، تو شیطان کو تو وہ اب اس کا دوشی نہیں ٹھہرا سکتے۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے شیطان نے ہمیں برے کاموں پہ لگایا ہے، بلکہ سورہ ابراہیم میں ہے اللہ رب العزت کے حضور قیامت کے دن شیطان بھی آئے گا اور آ کر عرض کرے گا رحمان تو ہی تھا نا، میری حیثیت کیا ہے؟ میں تو فقط ایک مشورہ دیتا تھا، بندے کو لگ جاتا تھا۔ رستے تو نے دو ہی دکھائے نا ہر انسان کو، ایک رستہ میرا بتایا ہے، ایک اپنا بتایا ہے، تو غالب تو میرے مالک تو ہی ہے نا۔ تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان بھی انسان کے ان اعمال سے بری ذمہ ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میں تو
بیزار ہوں، تو بندہ پھر کہاں جائے گا؟ بندے کے ایک اور بھی دشمن ہے، جس دشمن نے شیطان کو شیطان بنا دیا ہے، وہ کیا ہے؟ نفس۔ وہ نفس ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا، وہ بھی بڑا مضبوط دشمن ہے، جس کو حضرت ابواللہ شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز میں کچھ یوں کہا، لست بربکم جدو سکیا ادو اسی کولی آسے الست بربکم۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری ارواح نے کہا قالوا بلا، اور جس نے سب سے پہلے قالوا بلا کا جواب دیا ہے وہ آپ اور میری جانوں کے مالک ہمارے کریم آقا مدنی تاجدار حضرت مولا علی، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق کے آقا، حسنین کریمین طیبین طاہرین کے نانا جان کی ہستی ہے کہ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک ذات ہے، انہوں نے سب سے پہلے جواب دیا، وہی بات کی ابواللہ شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ نے، الست بربکم جدو سکیا ادو سی وکولی آسے تے قالوا بلا سی کنی سنے کوئی گونگے ڈورے ناسے ایک لامکاں گھر ساڈا اسیان بتاں وچ پھاسے اے نفس پلید پلید چکیتا کوزلی پلید تے ناسے۔ ازل سے تو نہیں اس طرح، جس طرح ادھر آ کے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اس آیت کا شان نزول بھی سنیں، دو میں دشمن بتائے، شیطان اور نفس، اور تیسرا دشمن دنیا ہے، تو اس پہ بھی بات چلتی جائے گی۔ اب اس آیت کا شان نزول سنیں، ذرا بات نکر کے سامنے آئے۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تو رسول تشریف لائے، تو جو یہودیوں کے عالم تھے، پہلے ان کی مدینے میں ٹھاٹ باٹ تھی پوری، جس نے جون سا مسئلہ پوچھنا ہوتا وہ یہودیوں کے عالم کے پاس آتا، خواب آیا بھی تعبیر بتا، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، جو بھی جس نے فیصلہ کروانا ہوتا تو آپ بڑے عالم ہیں ہمارا فیصلہ کر دیں۔ تو جب آتے، جب کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کائنات میں جتنی بھی خیر ہے، جو جس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہے، جتنی بھی خیر لے رہا ہے، ایک ہی ہستی ہے جس سے رہنمائی مل رہی ہے، وہ کریم محبوب کی ذات ہے۔ اگرچہ کسی نے شر نہ کرنا ہو، شر نہ کرنا، خیر جدھر جدھر بھی ملے گی، وہ جب بھی ملے گی تو رہنمائی والی مدینہ ہی کریں گے، سرکار کی ذات ہی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جو بھی محکمہ ہو، جو بھی محکمہ، جہاں خیر ہے، ہر خیر کو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، اپنا 63 سال کی عمر مبارک میں ہر طرح جتنی بھی خیر، اس خیر کو اپنی مبارک زبان سے، اپنے مبارک افعال سے، اپنے مبارک قول سے ہر طرف خیر بکھیر دی ہے۔ یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مخبر صادق، عقل کل رکھنے والی ہستی۔ تو اب سنیں، جب حضور مدینہ تو رسول میں آئے تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جون سا بھی جس کو مسئلہ ہوتا سرکار کے پاس آتے۔ تو اب وہ یہودیوں کا تو سلسلہ جو وہ رک گیا، اور یہ بھی بات میں عرض کروں، یہ جتنے بھی فرقہ وارائیت یا جو جتنے مسائل ہیں، یہ کہاں سے ہیں؟ ایک بندہ تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، وہ بھی مدینے کا ہی تھا، مدینے کا بندہ تھا وہ بھی۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو رسول تشریف لے گئے تو اسے بھی خاصا ایک جھٹکا لگا۔ لوگ مجھ سے مشورہ مانگتے تھے، اب میرے پاس آتا کوئی نہیں، جس کو جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ کریم نبی کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ لڑ جھگڑ کے مخالفت مخاصمت کی اس نے، تو وہ آ گیا اور مکے میں آیا۔ مصر کا سفر اس نے کیا ہے، بصرہ کا سفر کیا ہے، کوفے کا سفر کیا ہے، وہ بڑی اس نے کوشش کی، آخر وہ حضرت عثمان ذو النورین کے قتل پہ کامیاب ہوا ہے۔ آج تک جتنے مسائل پیدا ہیں یہ مذہب میں جتنے بھی یہ فرقہ ہے وہ فرقہ ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، یہ سارے کے سارے
وہ ایک بندے نے بیج لگایا ہے، اس کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھو، تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودی جو علماء تھے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کوئی مقابلہ بازی ہو، کوئی یہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ ہوتی نا بات، ایک بندے کا کام اچھا چل رہا ہو، کوئی ایک اور آ جائے تو پہلے کو پوچھے ہی کوئی نہ، تو پھر اس نے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک عالم تیار کیا، وہ بڑے عالم تھے ان کے، اسین ابن اسلام۔ تو اسین بن اسلام کو تیار کر کے کہنے لگے کہ آپ جائیے، یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، یہ سارے مسائل سامنے رکھیں، اگر ایک جہت سے جواب دیں گے تو وہ سوال دوسری جہت سے کر لینا۔ اب سارے یہود کے عالم جو تھے وہ کان جمائے بیٹھے تھے کہ کشانہ نبوت سے آواز آئے گی، مجھے تو ان سوالوں کے جواب نہیں آتے۔ اسین بن اسلام کو بھیجا تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اپنے غلاموں میں، اور بیٹھ کر میرے کریم نبی درس ارشاد فرما رہے تھے۔ درس کیا تھا؟ حسن معاشرت تھا۔ میرے محبوب فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ فرمایا سنو سنو میرے غلاموں، افشوا السلام، سلام میں ایک دوسرے کے ملنے سے پہل کیا کرو۔ ایک دوسرے کو سلام کرنے میں، مومن سلام میں جب پہل کرتا ہے تو عزت گھٹتی نہیں بڑھتی ہے۔ بندہ جس کو پہلے سلام کرے، اللہ اکبر، ایک مثال دوں اور لطف لیں، سلام پہ بات آئی، ویسے تو جو پہلے سلام کرتا ہے اللہ اکبر، اس کا اجر زیادہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے، جواب دینے والے کو بھی اجر ملتا ہے، مگر سلام میں پہل کرنے والے کو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ حسنین کریمین کو پہلے سلام کرتے، بڑھ کر سلام کرتے۔ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے ان بزرگ ہستیوں میں بھی مخالفتیں پیدا کر دی۔ کون کہتا ہے کہ تم ہم میں جدائی ہوگی، یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ اہل البیت اور اصحاب یہ میرے کریم نبی کے مبارک چہرے کی دو آنکھیں ہیں، دو آنکھیں ہیں۔ سنو، حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ملتے ہیں تو حسنین کریمین کو پہلے سلام۔ ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بزرگ بھی ہیں اور رشتے میں نانا جان بھی ہیں، تو امیر المومنین بھی ہیں، مومنین کے امیر ہیں، خلیفہ رسول نانا جان کے خلیفہ بھی ہیں، تو سلام میں آج پہل میں کروں گا، سلام میں آج پہل میں کروں گا، سنو ذرا۔ تو آپ حضرت امام ہمام حضرت امام حسین مسجد میں آئے، تو مسجد میں آ کے ستون کے پیچھے چھپ گئے پہلے ہی آ کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے تو آتے ہی آپ نے کہا السلام علیکہ یا حسین ابن علی، تجھ پہ سلام ہو۔ تو حضرت امام حسین نکلے اور نکل کر فرمایا امیر المومنین آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں مسجد میں پہلے موجود ہوں؟ فرمایا جب میں مسجد میں آیا ہوں اے حسین ابن علی تیری خوشبو مجھے آ گئی ہے، تمہاری خوشبو مجھے آئی۔ اللہ اکبر، ذرا سنیں، سلام میں پہل کرنا۔ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بندہ کسی کو سلام کرتا ہے نا، یہ سینے کے دونوں طرف ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں جب بندہ سلام کرتا ہے تو ویسے تو میرے نبی نے فرمایا جب مومن مومن سے سلام کرتا ہے ان کے ہاتھ دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اتنی برکت ہے۔ جب کوئی گلے مل لے، معانقہ کرے، جس دن سے لوگوں نے گلے لگانا چھوڑ دیا ہے اس دن سے نفرتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اللہ اکبر، اب دور سے سب کچھ ہوتا ہے، بس ہاتھ لگاتے ہیں، سگا باپ بیٹا اب اس طرح گلے نہیں ملتے، بھائی بھائی کو گلے نہیں لگا رہا، باپ اپنے بیٹے کو ویسے گلے نہیں لگا رہا۔ جس دن سے مصروفیت بڑی، کتنے تو ایسے ہیں، میں پہلے بات عرض کی ترجیحات
को अहमियत देना, जिस बात को तरजीह देनी है उसको तरजीह। बेलियों को मिलते हैं, दोस्तों को मिलते हैं, यारों को मिलते हैं, सीने से सीना लगा के। नहीं मिलना तो अपने बाप को नहीं मिलना, भाई को नहीं मिलना। जिससे कोई गरज है उससे मोहब्बत है, जिससे गरज नहीं उससे मोहब्बत भी नहीं। सुने, अफ्शुस्सलाम, सलाम में एक दूसरे की पहल करो। उसने मुआशरत फरमाया कि इतना इस्लाम फैला, तो फरमाया ये इतना इस्लाम सलाम से फैला है, इतना इस्लाम सलाम से फैला है। अल्लाह अकबर। और सुनो मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, कितनी प्यारी बात मेरे नबी ने की। फरमाया वा तो इमुत्तहाम, सलाम में भी पहल करो, एक दूसरे को खाना भी खिलाओ, एक दूसरे की दावत भी किया करो। इससे मोहब्बत बढ़ती है, मुआशरा हसीन होता है। ये एक फर्द से अफराद बनते हैं, एक फर्द से अफराद बनते हैं, और अफराद ही अल्लाह अकबर एक मुआशरे का हुस्न। जब एक बंदा एक काम शुरू करता है, आहिस्ता 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 वो अफराद पे जिस वक्त मामला चला जाता है, अगरचे मैं अपने आप को सही कर लूं, फिर मैं अपने घर की कोशिश करूंगा, फिर मैं अपने भाई बहनों की कोशिश करूंगा, फिर मैं अपनी फैमिली की कोशिश करूंगा। करते करते जब घर की सारी मुकम्मल सफाई हो जाती है, तभी तो बाहर सफाई शुरू होती है। अगरचे बंदा बाहर की सफाई करे, बुले शाह कसूरी रहमतुल्लाह फरमाए, पढ़ पढ़ के तू फाजिल होयो, कदी माने अपने नु तू पढ़िया नहीं। जा जा वड़ने मंदिर मसीता, कदी मन अपने विच वड़िया नहीं। हर रोज शैतान नाल लड़ने, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया नहीं। बुले शाह उठदियां फड़ने, जेड़ा घर बैठे उन्हें पढ़िया ही नहीं। अपने आप को गिरफ्त करनी है ना। अल्लाह अकबर। अपने आप को मजबूत बनाना है। जब हम खुद सही हो जाएंगे तो अल्लाह के कर्मो फजल से जिसको बात करेंगे तो रब उनकी तरफ भी अपना शरीयत का नूर, कुरान का नूर, हदीस नबविया का नूर उनकी तरफ भी उतारेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए एक दूसरे खाना खिलाया करो। हज़रत शेख साद इशरादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दो बंदों को मैं सारी जिंदगी तलाश की है, मुझे नहीं मिले। एक वो शख्स जिसने किसी पे जुल्म किया हो, अल्लाह के कहर से बच जाए, और दूसरा शख्स वो है कि जिसने दस्तरखान बिछाया और गरीब हो गया हो। दस्तरखान बिछाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, इसका रिज़्क बढ़ता ही है, कम हो सकता नहीं। अल्लाह अकबर। और सुनिए दस्तरखान की बात। हजरत इमाम हसन मुज्तबा, आपकी आदत मुबारक ये थी कि आप जब किसी की दावत बनाते, दावत बनाकर हजरत इमाम हसन मुज्तबा जूता उतार देते, ऊपर खड़े हो जाते और खड़े होकर फरमाते ये भी उठाइए, ये भी खाइए। और दावत खिलाना, दावत बनाना, ये अंबिया का तरीका है। और आज मैं दस्तरखान की बरकत सुनाऊं। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपको तो ये मेहमानों का बाप कहा जाता है ना। दस्तरखान बिछाते थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। एक दिन दस्तरखान बिछाया तो दस्तरखान बिछाकर बैठे तो बंदा ही कोई नहीं आया। एक बंदा आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप शुरू करें। उसने कहा मैंने तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, खिलाना है तो खिलाओ, वरना मैं तो जा रहा हूं। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया अच्छा तू जा रहा है, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही की, फरमाया मेरे खलील एक दिन तेरे दस्तरखान पे आया है तो पूछना शुरू कर दे, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर। उसने कहा मैं नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ता। तो अपने दस्तरखान से उठाया, 200 साल से मैं खिला रहा हूं, मैंने तो कभी नहीं पूछा। 200 साल से वो खा रहा है, मैंने तो एक दिन भी नहीं पूछा उससे कि तू मुझे मानता क्यों नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम निकले और जाकर उसे वापस लाए, अपने दस्तरखान पे बिठाया और बिठाकर उसे खाना खिलाया। तू नहीं मानता तो ना मान, खाना तो खा ले। जब खाना खाया उसने, हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, बारी ला मैं इतनी ज्यादा ज़ियाफत का एहतिमाम करता हूं, मुझे इसका सिला भी कोई अता हो ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए एक बुलंद मकाम पे खड़े हो जाए, ऐ मेरा खलील
یہ جو توشہ نمک ہے نا، اس سے اوپر آپ ہوا میں اس طرح اڑا دیں، جہاں ایک ذرہ پڑے گا وہاں میں تیرا رب ایک کان بنا دوں گا، جہاں ذرہ پڑے گا وہاں نمک کی کان بن جائے گی، لوگ قیامت تک تیرے دسترخوان کی خیرات کھائیں گے۔ تو دیکھو دسترخوان کی کتنی برکت ہے۔ آج نمک کی ناؤ کھانے میں تو کس طرح کا ذائقہ ہوتا ہے، تو یہ ذائقے جو ہم کھا رہے ہیں یہ ذائقے دسترخوان کی برکت ہے۔ تو فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ویسے ماہ سیام چل رہے، یہ دوسرے کو افطاری کا سلسلہ قرآن، میرے کریم نبی نے فرمایا جس نے ایک گھونٹ لسی یا دودھ کے ساتھ یا ایک کاش کھجور کے ساتھ کسی کی افطاری کروا دی، فرمایا اللہ پاک اسے بھی برابر اجر عطا کرے گا، برابر اجر۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، محبت بڑھتی ہے۔ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو۔ کوئی تمہارے ساتھ کہے میرا کوئی تعلق نہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ میرا تو تیرے بغیر گزارا ہی نہیں، آپ نے کہنا ہے میرا تو تیرے بغیر گزارا۔ بندے تو کہتے ہیں بھی میرا جھگڑا ہو گیا، بھئی جن کے ساتھ رہنا ہے ان کے ساتھ ناراضیاں بھی تو ہونی ہے نا، صلہ رحمی کرنی کن کے ساتھ ہے، جن کے ساتھ رہنا ہے جھگڑے بھی تو انہی کے ساتھ ہیں۔ اتنی تلخی آ گئی، امام مسلم اور امام بخاری نے روایت کو نقل کی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ام سلیم اپنے بیٹے کو لیا حضرت انس کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میرا بیٹا ہے نا اس سے اپنی خدمت پہ معمور کر لیں، یہ 10 سال کا بچہ ہے، اپنی خدمت پہ رکھ لیں۔ تو میرے کریم نبی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی حضرت انس بن مالک کو اپنی خدمت پہ لگا لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، تو یہ کریم نبی کا پیار تھا نا، تو سرکار کی محبت کی وجہ سے، سرکار کے پیار کی وجہ سے میں نے بس کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، تو کریم لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انس چلا جا بھائی، چلے جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ تو آپ کہتے تھے دل میں تھا کہ کام کرنے جاؤں گا، بس اوپر سے میں نے یہ محبت والا انداز دکھایا، تو کریم لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا، میں باہر گیا اور بچوں میں کھیلنا شروع کر دیا۔ جو پاس رہتے ہیں غلطیاں بھی تو ہی کرتے ہیں نا، تو معاف کن کو کرنا ہوتا ہے، صلہ رحمی کن کے ساتھ کرنی ہوتی۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں جب میں گیا تو بچوں کے ساتھ میں نے کھیلنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر گزری، پھر اور دیر گزری، پھر اور دیر گزری، کریم لاجپال نبی میرے پیچھے ہی آ گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانے جانا نے مجھے دیکھا میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام میرے پاس آئے، میں ڈر گیا، پہلے میں آ نہیں رہا تھا، اب آیا ہوں تو میں نے کھیلنا شروع کیا۔ سرکار نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، محبوب خدا نے بغل گیر کیا اور بغل گیر کر کے مجھے کہا انس میں نے تمہیں کسی کام کے لیے بھیجا تھا، جا یار وہ کام تو کر کے آنا۔ آج کسی سگے بیٹے کو بندہ کہے نا بھی یہ کام کر، وہ نہ کرے، تو ہمارے پتہ نہیں ہم 1 منٹ میں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، مشرق میں کھڑے ہوتے ہیں تو مغرب میں پہنچ جاتے ہیں، اتنی تلخی۔ تو اپنے نبی کا اسوہ سنیں، معاشرہ تو اس طرح صحیح ہوگا نا جب گھر صحیح ہوگا، بچے جب بڑے جب ایک دوسرے، میرے کریم نبی نے فرمایا جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، اور جو اپنے علماء کی عزت نہیں کرتا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کتنی بڑی دھمکی سے بات کی ہے۔ واصل الارحام، جو کہتا ہے نا میرا تیرے بغیر گزارا ہو جائے گا، تو ہم نے کہنا ہے کہ تمہارے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ صلہ رحمی، جو کینچی لے کے آئے کاٹ دوں گا، تو بزرگ فرماتے ہیں تم سوئی اور دھاگا لے کے پاس بیٹھ جاؤ، تم کاٹ رہے ہو میں سلائی کر کے تمہیں دکھاؤں گا۔ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو جوڑا ہے۔ ایک بھائی سرکار کی بارگاہ میں اور کہنے لگا میرا جو بھائی ہے وہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، جب دیکھتا ہوں آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، جب دیکھتا ہوں آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ادھر ہی سارا ٹائم گزار دیتا ہے۔ تو میرے کریم لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا بھائی اگرچہ تمہارے حصے کا رزق ختم ہو گیا ہو،
تیرے بھائی کے حصے کا ہو جو اللہ تیرے سبب سے عطا کر رہا ہو، تو گھروں کو جوڑے، صلہ رحمی کا درس دیا میرے نبی نے۔ اور پہلے میں کسی جمعے پہ بات کی ہے، بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، بندہ روزہ دار بھی ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، حج بھی کرتا ہو، یہ ساری حسنات کرتا ہو، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہ ہو، تو اللہ رب العزت عبادات کو قبول کرتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات ہو جائے، ساری دنیا سو جائے، تو فرمایا میری امت تم اس وقت کھڑے ہو کہ اللہ کے حضور نوافل ادا کیا کرو۔ جب بندہ نفل ادا کرتا ہے تو میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا لا ازال یتقرب الی بالنوافل حتی اذا احببت فاذا احببت كنت السمع الذي يسمع والبصر الذي يبصر به۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کثرت سے فرض کی بات تو اوپر ہے نا، واجب کی بات تو اوپر ہے، جو نوافل پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرنی شروع فرما دیتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جو بندہ نوافل نہیں چھوڑتا تو فرمایا جب محبت کرنے لگتا ہے تو فرمایا کنت السمع الذی اسمع به وبصر الذی یبصر به۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی بصارت بن جاتا ہوں، میں ہاتھوں کی قوت بن جاتا ہوں، میں پاؤں کی طاقت بن جاتا ہوں۔ حقیقت میں بھی طاقت ساری کس کی ہے؟ اللہ عز و جل کی۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ ان باتوں سے جو نوافل پہ قائم رہتا ہے میں اس کے جسم میں اس طرح اپنے قدرت کے اظہار فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور سنو فرمایا وہ مجھ سے جو بھی مانگے، نوافل ادا کرنے والا جو بھی مانگے تو میں اس کو خالی لٹاتا، جتنی بھی خیر مانگے میں اس سے خالی نہیں لٹاتا۔ اور آگے سنیے اللہ اکبر۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سارے سو جائیں تم کھڑے ہو کے مانگو۔ دنیا داری ہے، ہم باپ بیٹے سے مانگے تو باپ بھی ایک وقت میں تکلیف میں ہو جاتا ہے، کل دیے تھے پرسوں دیے تھے، تو صبح کے وقت تو کبھی کبھی مائیں کہتی ہیں تیرا بابا رات کو لیٹ آیا تھا اب نہ جگا، فجر پڑی ہے سو گیا اب نہ دوبارہ جگا۔ ذرا دیکھیے جس کا اعلان ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اپنے مقام پہ، اور صبح سویرے تو اس کا اعلان ہے میں آسمان دنیا پہ آتا ہوں اور آ کر کہتا ہوں میرے بندو تم نے جو بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگ لو، جو بھی مانگو گے تمہارا رب تمہیں عطا کر دے گا۔ تو بندہ مانگے تو اس سے نا۔ اللہ اکبر۔ کسی سے کوئی شاعر تھا تو وہ بیٹھا تھا، تو اس کی اس وقت جو حالت تھی وہ دیکھنے والی، کپڑے بھی اس کے پرانے تھے، تو یہ اس کی حالت دیکھ کر کسی نے اس کے سامنے ایک سکہ پھینک دیا، پیسے تو سکہ پھینکا، اس نے شاعر نے دیکھا اور دیکھ کر اس نے کہا اچھا یہ آرزوئے کرم مجھے ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، عمدہ لباس ہوگا، کھانا پینا اچھا ہوگا، تو آپ میری حالت دیکھ کر مجھے بھیک دے رہے ہو؟ یہ آرزوئے کرم اور میں تجھ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، اس کو دے جس کا رب نہیں ہے، پالنے والا ہے سنبھالے گا بھی مجھے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تو اپنے رب سے مانگ۔ اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم جب رب کے سامنے اپنے دکھڑے نہیں سناتے، جتنی پریشانی ہوتی ہے، جس نے اپنے رب کو نہیں دکھڑے سنانے اس نے پھر در در سنانے ہیں، گھر گھر سنانے ہیں، در در سنانے ہیں۔ ایک صحابی کو میرے نبی نے دیکھا، وہ مسجد نبی شریف میں کھڑا تھا، بیٹھا تھا، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا اے باری اللہ تو مجھے عطا کر، میں تجھ سے نہ مانگوں تو مانگوں کس سے؟ تو ہی تو میرا رب ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا یہ اللہ سے جو بھی مانگے گا میرا رب اس سے عطا کرے گا۔ اس کے مانگنے کا طریقہ کتنا حسین ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے نہ مانگوں تو مانگوں کس سے؟ تو ہی تو میرا رب ہے۔ بندہ مانگے تو اپنے رب سے مانگے، مانگے اس انداز سے جتنی بڑی ذات ہے، بخشش، مغفرت، اللہ اکبر، سب سے بڑھ کر یہ چیز ہے۔ میرے کریم نبی نے، اماں جی عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی، مانگنا کیا ہے؟
छोटी छोटी चीजें बंदा 4 लाख 4 करोड़ मांगता है तो मेरा रब अता कर देता है। अता जिसको जो भी मिला है किसने अता किया है? मेरे रब ने अता की है, मेरे रब की शान है। और अता भी वही कर सकता है। रिज़्क़ किसी बंदे के हाथ में होता तो बंदे तो हर बंदा अपना ही, अल्लाह अकबर, कोशिश करता है। दुनिया की हबस इतनी ज्यादा है, किसी बंदे को अल्लाह, हदीस पाक का मफ़हूम है, एक दुनिया दे दी जाए तो इंसान का ये हबस और हिर्स इतनी है कि ये कहेगा कितनी और दुनिया मुझे अता कर। यही है, हमारी तरजीहात बड़ी हुई हैं, जिसकी तरफ होनी चाहिए उस तरफ नहीं। तो मेरे नबी ने किस तरफ दिलाई? अम्मा जी आयशा सिद्दीका बैठी थी, मेरे करीम लाजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसकी या रसूलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करे और रब देने पे हो, बंदा लेने पे हो, तो बंदा मांगे क्या? तो मेरे करीम लाजपाल नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। ऐ आयशा, वो जात देने पे हो, बंदा लेने पे हो, मामला इतना कुर्बत का हो जाए तो बंदा अपने अल्लाह से बख्शिश मांग ले, अपने रब से बख्शिश करवा ले। अल्लाह अकबर। तो भाइयों, हम किस चीज की तरफ है? सब कुछ मांगने, तो सबसे कीमती चीज अपने गुनाहों की बख्शिश है कि बंदा इस दुनिया से जाए तो जाए जरा सुरख रो के। अल्लाह अकबर। जब करीम लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ये 4 बातें सुनी, वो जो बंदा आया था कि मैं सवाल करूंगा, हसीन बिन इस्लाम, उसने देखा तो देखकर मेरे करीम लाजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसे आए हो? उसने अर्ज की, मैं तो कलमा पढ़ने आया हूं। आए कैसे हो? मैं तो कलमा पढ़ने आया हूं। तो फरमाया, पढ़ ले फिर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। पढ़ कलिमा, मुसलमान बन गए। अब वो थे यहूदियों के आलिम, बात जरा गौर से सुनना, वो यहूदियों के आलिम थे। अब कलिमा पढ़ लिया, जिनके कान तरस रहे थे, जो कान लगा के बैठे थे, अब आवाज आएगी, करीम महबूब को जवाब नहीं आया। उनके कानों में जब आवाज पड़ी ना, छड़ दे वहां दुनिया, हो सकदा है गुजारा, मुहम्मद नु छड़िया गुजारा नहीं होना। बिना करते पहुंचे गुजारा नहीं होना, जुदाई दा सदमा गवारा नहीं होना। जब कानों में आवाज पड़ी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ा दीजिए, अब वो ए अब्दुल्ला इब्न सलाम, मेरे महबूब ने उनका नाम हसीन इब्न इस्लाम था, बदल दिया, अब्दुल्ला रखा। उनसे किसी ने पूछा बात क्या हुई? उन्होंने कहा, मैं गया था मुलाकाते हबीब, मेरी ईद हो गई, मेरा तेहज्जे अकबर सोना तेरी दीद हो गई, तेरा उच्चा है नामा, तेरा नहीं परछावा, तेरिया तक के अदामा मैं मुरीद हो गई। कलमा पढ़ाइए। अल्लाह अकबर। बात उन्होंने की, कलमा पढ़ लिया। तो जब कलमा पढ़ा, या रसूलल्लाह मुझे थोड़ा सा पर्दे के पीछे, अब बात बड़ी गौर वाली, बड़ी तवज्जो की तलब, आप तवज्जो करेंगे तो बात की समझ आएगी हम कहां खड़े हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न इस्लाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह उनसे तो पूछिए कि मैं हूं क्या, और उनमें मेरी इज्जत और तकरीम क्या है, उनमें मेरा दर्जा क्या है। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने फरमाया खड़े हो जाओ। जब वो पर्दे के पीछे गए तो सरकार ने पूरी यहूद की जमात को बुलाया, बुलाकर कहा, बताओ भाई, हसीन इब्न इस्लाम को तुम क्या समझते हो? उन्होंने कहा, बड़ा मुफ्ती है, बड़ा आलिम है, बड़ा काजी है, वो तो वली सिफ्त इंसान है, उसका बाबा बड़ा आलिम है, वो तो बड़े सूफी घराने के बड़े आलिम, बड़ी बातें की। और जब पर्दा हटा के आपने उन्हें कलमा सुनाया, वो उसी जुबान से कहने लग पड़े, बड़ा जाहिल है, इसका बाबा भी जाहिल है, ये भी पढ़ा लिखा नहीं, इसका बाप भी पढ़ा लिखा नहीं। जब बात मन की नहीं होती, जब मन की होती है तो तब तो बंदा आलिम होता है। जब बात मन के बरक्स हो जाए तो कितना बड़ा आलिम भी हम अपनी जुबानों से उसे पता नहीं क्या से क्या बना देते। अल्लाह अकबर। अल्लामान हफीज, जितना किसी फन का हो, जो भी हो, इज्जतदार हो, जिस भी शोबे में हो, जो बात हमारे मन को अच्छी नहीं लगती वो बंदा भी अच्छा लगता। तो मेरे करीम नबी, मैं दौरान खुतबा
حدیث نبوی پڑھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، میرے کریم لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ایک بھی تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق نہ بنا لو۔ شریعت کو اپنی طبیعت کے تابع نہیں کرنا، بلکہ طبیعت کو شریعت کے تابع کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بات کی آخری حدیث سے مبارکہ سنیے، سن ترمذی شریف، اس نے معاشرے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کتنا خوبصورت بنایا ہے، سرکار نے کتنا پیار دکھایا، کتنی محبت دکھائی، اور حکم فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے، فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، سرکار نے فرمایا جو خود عمل کرے اور وہ آگے بھی سکھائے، جو اس سے سیکھے وہ بھی اس پہ عمل کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلت انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ مجھے سکھائیے۔ فاخذ یدی، سرکار نے ہاتھ پکڑا، فعد خمسا، 5 باتیں گنوائی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ابو ہریرہ یہ 5 باتیں گن لو، خود بھی عمل کرنا اور آگے بھی سکھانا لوگوں کو تاکہ عمل کریں۔ پہلی بات سکھائی اتق المحارم تکن عابد الناس، میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ حرام کاموں سے بچ جاؤ، فرمایا پورے انسانوں میں تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام کاموں کو چھوڑ دو تو لوگوں میں تم عبادت گزار بن جاؤ گے، عابد کہلاؤ گے۔ وردا ما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، میرے کریم لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ کے دیے رزق پہ راضی ہو جاؤ، انسانوں میں تم غنی ہو جاؤ گے، انسانوں میں تم غنی ہو جاؤ گے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رضی بالقلیل من الرزق رضی اللہ بالقلیل من العمل، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں کریم نبی نے فرمایا جو اللہ کے تھوڑے رزق دیے پہ راضی ہو گیا، اللہ رب العزت اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا، اس کے تھوڑے عمل پہ۔ اور آگے یہ بھی سن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے یکسو کر لے، اگرچہ تو اب میری عبادت کے لیے، اللہ فرما رہے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر لے گا تو فرمایا اے میرے بندے غنن صدرک غنن واسد فقرک، فرمایا کہ میں جو تیرا رب ہوں تیرا دل غنی کر دوں گا، محتاجی تیری دور کر دوں گا، محتاجی تیری دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَاتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اگرچہ تو نے ایسے نہ کیا، میرے ذکر کی طرف، میری عبادت کی طرف یکسوئی نہ کی، تو فرمایا کہ تیرے ہاتھ کام کرتے کرتے تھک جائیں گے، فرمایا تو غنی بھی نہیں ہوگا، تیری محتاجی بھی دور ہے۔ ہماری محتاجی، ہم اتنی ہرس مال کی معاملات کی رکھتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتے۔ جب کریں گے تو میرا رب وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارے دل غنی کر دوں گا، تو فرمایا ورد بما قسم اللہ لکا تکن اغنى الناس، لوگوں میں غنی ہو جاؤ گے اگرچہ تم اللہ کے دیے رزق پہ راضی ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا وَأَحْسِنْ
इला जारिका तकुन मोमिना, फरमाया अपने पड़ोसी के साथ उसने सलूक करो, अबू हुरैरा तुम मोमिन बन जाओगे। वअहिब्बा लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा, और फरमाया ए अबू हुरैरा ये बात भी याद रखो, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने मुसलमान मोमिन भाई के लिए भी वही पसंद करो, ये पसंद करोगे तो तुम मुसलमान बन जाओगे। और फरमाया वला तक्फी दाहिका, ए अबू हुरैरा ज्यादा हंसो नहीं, ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है, ज्यादा ना हंसो। महफिलें लगी, गीबते चुगलियां कदूरते हसद बुग़्ज़ शुगले, कहते हैं भाई चंगी ठाठ लगी, थोड़ी देर बैठे थे बड़ा मजा आया, भाई जो मजे लेकर तेरी बातें सुन रहा है उसने मजे से आगे तेरी बातों को बताना भी है। जो मजे से किसी की गीबत सुनता है वो मजे से गीबत आगे बताता भी है। जो चुगली से गीबत, जो बड़े मजे से चुगली खाता है, जो सुनता है वो आगे बताता भी। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं जो गीबत सुनता है वो आगे बयान भी करता है। तो अल्लाह पाक हमें अपने आमाल को दुरुस्त करने वाला बनाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, व आखिर दावा।